خان صاحب کا زلفی بخاری پسندیدہ آدمی تھا, وہ تو ہاؤس ہولڈ اسٹف تھا, بہت قریبی. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمشنر کو میں نکال رہا ہوں کرپشن پہ اور یہ جا رہا ہے آؤٹ آف دا وے, اتنا زیادہ روٹین سے ہٹ کر اس کی سفارش کر رہا ہے, وہ بات ضرور ہے. انہوں نے فون کیا اپنے اسی دوست کو, اسے کہا یار زلفی بخاری کا تھا, انہوں نے کہا جی بالکل وہی بندہ ہے. اور دوسرا غلام سرور ہے. غلام سرور نے فنل ایریا کے اندر این او سی جاری کیا ایک سوسائٹی کو کہ آپ یہاں پہ بنا لیں, کوئی بات نہیں, جہاز گرے گا تو خیر ہے دیکھی جائے گی. نمبر 1 یہ کروایا اس نے. نمبر 2 انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر اس سوسائٹی کو لا کر اس کی 20,000 سے زیادہ فائلیں اس کے بیٹے نے بیچی. یہ سارا پیسہ جو. اور زلفی بخاری کا کیا معاملہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی زمین نہیں ہے. میں آپ کو ایف آئی آر ابھی کر دیتا ہوں, واٹس ایپ آپ دکھا دیں ٹی وی پہ. یہ وہ ایف آئی آر ہے جو ان کی بہن نے کروائی ہوئی ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے, اس کی 38% کی میں پارٹنر ہوں اور اس کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے اور اس کا حصہ میرا ہے. 2019 میں انہوں نے کروائی تھی, یہ بھول گئے تھے, یہ سمجھے شاید ختم ہو گئی ہے. وہ ایف آئی آر بھی اب موجود ہے ہمارے پاس. تو زلفی بخاری تو پھنس گیا. تو عمران خان کیسے نکلیں گے ان سارے جھنجھٹوں سے؟ تو ایسے مطلب ہی بہرحال رنگ روڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں بے پناہ کرپشن کی گئی, اسی طرح میٹرو میں کی گئی ہوگی, اسی طرح پشاور کے لاتعداد اور معاملات میں, پھر بلین ٹری سونامی کے اندر بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. پھر یہ لاہور میں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ راوی والا, سر راوی ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. بالکل, یہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری بنی ہے. جی, تو اس میں کس کس بات کا جواب دیں گے وہ؟ آفتاب بھائی دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے, وہ آؤٹ سائڈر ہے, ایلین ہے, باہر سے آیا ہوا. وہ ان کے ساتھ ان کے داؤ پیچ ان چیزوں کو نہیں جانتا. بیوروکریسی کے بغیر کرپشن کبھی نہیں ہو سکتی, اور بیوروکریسی کبھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی نہیں. سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹ کا گٹھ جوڑ ہے. بیوروکریٹ سیاستدان کو کرپشن پہ لگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کرپشن کرتا ہے. عمران خان کتنا روکے گا, اس کو بہت ٹائم لگے گا, یہ چیزیں بہت ٹائم کے بعد ہوں گی. ہاں اگر بڑے چور پکڑتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے, ایگزامپل بناتا ہے, ہو سکتا ہے وقت گزر جائے اور نئے لوگ اس کو لانے پڑیں گے. اگر اس نے دوبارہ حکومت بنانی ہے یا دوبارہ اگر اس نے الیکشن لڑنا ہے, میرے خیال میں اتنا سب کافی ہے کہ جو پرانے چور چکے جن کو ٹکٹ دیا تھا ان سے اب ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لے کہ میں آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہا, یہ نئے لوگ یہ الیکشن لڑیں گے. کون لانے دے گا اسے, کون یہ سب کچھ کرنے دے گا؟ آپ بھی بادشاہ بندے ہیں. دیکھیں جو لوگ اس کے ہاتھ پیر بندے, کل یاد ہے اجدہے کی مثال, اس کے گرد کوئل ہوئی ہوئی ہے, کوئل, اس میں سے نہیں نکل پائے گا. لڑنا تو پڑے گا اس کو, اب وہ لڑائی تو نہیں چھوڑ سکتا. بس لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. لو میں گم, لو میں گم. حماس والوں کی میں مثال دیتا ہوں آفتاب بھائی. ایک مووی تھی امریکن ہالی ووڈ کی, اس کا نام تھا انڈیپینڈنس ڈے. ہاں, انڈیپینڈنس ڈے. اس مووی کو ایوارڈ ملا تھا, پتہ ہے, آسکر ملے تھے. ول اسمتھ کی نہیں تھی؟ ہاں جی, ولیم اسمتھ کی تھی. ول اسمتھ کی تھی. اس میں جو بیسٹ پارٹ تھا نا, وہ ان کا پریزیڈنٹ ایک سپیچ کرتا ہے, اگر آپ نے وہ سنا ہے تو. ہاں جی, ایک ٹینک کے اوپر کھڑا ہو کر جی جی, وہ مائک پکڑتا ہے اور اس پہ ایک سپیچ کرتا ہے. اس میں اس کا ایک جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں تب تک نہیں مار سکتے جب تک کہ ان کو ہم سے لڑنا نہ پڑے. تو حماس نے یہ ثابت کیا ہے. حماس ایکچولی مرنے کے لیے لڑ رہا تھا, لیکن وہ لڑ کے مر رہا تھا.